لطائف قدسی میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ شغل باطن میں مشغول تھے کہ ایک امیر نظام الملک نامی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت غم آخرت اور خوف خاتمہ پر گفتگو فرما رہے تھے۔ نظام الملک نے کہا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جب کوئی معمولی سا آدمی بھی کسی کو کوئی چیز ادا کرتا ہے تو واپس نہیں لیتا۔ اللہ عز و جل غفور و رحیم ہے، وہ کس طرح اپنا عطیہ واپس لے گا، اس لیے خوف خاتمہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے عزیزم، غم آخرت فرض ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ فرض ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس لیے رونے کا مقام ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ نظام الملک پر گریہ اتاری ہو گیا اور اس کا دل جو سنگ دلی کی وجہ سے خوف خاتمہ سے خالی تھا فوراً نرم ہو گیا اور خوف خدا اور فکر خاتمہ میں کاربند ہو گیا۔ حضرت سید محمد گیس و دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محفل سماع کے لیے علیحدہ مکان ہو، ارباب دنیا، امرا کے لڑکے اور بچے عورتیں اس محفل میں شامل نہ ہوں۔ اس میں سالکوں اور مریدوں کو غسل کر کے طاہر اور باوضو ہو کر سفید کپڑے پہن کر شریک ہونا چاہیے اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، مراقبہ کرے اور گانے والے پر نظر نہ رکھے اور نہ ہی ان کی موسیقی پر توجہ دے، اشعار کی تربیب کو بھی ذہن میں نہ لائے اور ہر وقت واہ واہ نہ کرے اور نہ ہی گریہ زاری، کوشش کرے کہ اعضاء میں جنبش پیدا نہ ہو۔ مزہ میر فقہا کے نزدیک حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سماع کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے اور سماع کے بعد دل کو سماع کے مقصد کی جانب متوجہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے اسرار الہی کے بہت سے بھید معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت سید محمد گیس و دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرید جب اپنے مرشد کی مجلس میں حاضر ہو تو اس کو اس طرح دیکھے جیسے کوئی اپنے محبوب کو دیکھتا ہو۔ مرشد کے سامنے کسی قسم کی بے ادبی نہ کرے اور نہ ہی مرشد کی جانب پشت کرے۔ مرشد کے سامنے روبرو کھڑا ہو تو نظریں اپنے پاؤں پر رکھے، اگر بیٹھا ہو تو دائیں بائیں نہ دیکھے اور نہ مرشد پاک کے سامنے اونچا بولے۔ اگر مرشد کی جانب سے کچھ کھانے کو عطا ہو تو وہ کھا لے۔ ایک مرید دنیاوی کاموں میں اپنے مرشد کو اپنی طرح ہی سمجھے، مگر انوار الہی میں مرشد کو پیغمبروں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام جانے۔ مرشد کی محفلوں کو محفل حق تصور کرے اور کبھی مرشد کے سامنے مراقبہ یا ذکر میں مشغول نہ ہو۔ مرشد کی زندگی میں کوئی دوسرا مرشد یا رہبر تلاش نہ کرے۔ حضرت سید محمد گیس و دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے کہ وہ لڑکا یا مریض تو نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنا ہاتھ سالک کے ہاتھ میں دیتے اور فرماتے کہ تم نے اس ضعیف کے خواجہ اور اس ضعیف کے خواجہ کے خواجہ اور اسی سلسلہ کے دوسرے مشائخ کے ساتھ عہد کیا کہ اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرو گے اور شریعت پر قائم رہو گے، کیا تم یہ قبول کرتے ہو؟ سالک عرض کرتا ہے کہ جی ہاں، میں نے اسے قبول کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، پھر اپنے دست مبارک سے تکبیر کہتے ہوئے کینچی سے کان کے نزدیک سے اس کے کچھ بال کاٹتے اور پھر اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے بائیں جانب سے کچھ بال کاٹتے، بعد ازاں ایک ٹوپی عنایت فرماتے اور اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ جب سالک نماز سے فارغ ہو جاتا تو پھر اس کو صدق دل سے توبہ کرنے کا حکم دیتے۔